بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسینی شخصیت کی بے نظیر رفت۔ حسین اپنے کردار کی بلندی میں منفرد ہوتے، اس وقت بھی کہ جب یزید کی خلافت کے تمام عالم اسلامی میں تسلیم شدہ ہونے کے بعد تنہا انکار کی آواز ہی آپ نے بلند کی ہوتی، لیکن اس وقت حسین اور بھی بلند نظر آئے کہ جب آپ نے ہزاروں تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے مقابلہ میں بھی اس انکار کو قائم رکھا۔ حسین اس وقت بھی حسین ہوتے جب آپ اکیلے قربان گاہ شہادت میں تنہا اپنی جان کا ہدیہ پیش کرتے، لیکن حسین اور بھی بلند ہو گئے جب آپ نے اپنے ساتھ کم از کم 72 قربانیاں اور بھی پیش کی۔ حسین بے شک حسین ہی رہتے کہ آپ کسی جماعت کو پرجوش تقریروں کے ذریعے سے ترغیب و تحریض سے کام لیتے ہوئے اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوتے ہوئے، لیکن حسین سے اور بھی بلند منزل پر نظر آئے کہ جب آپ نے اپنے ساتھ والوں کو اس قسم کی کسی صورت سے اپنے ساتھ رکھنے میں کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنی حقانیت کو اس طرح ان کے ذہن نشین کیا کہ ان میں سے ہر ایک حسینی عزم اور استقامت کا حامل ہو گیا۔ یعنی عام طور پر تو ایک انسان کا اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھنا اور اپنے قدم کا مستقل رکھنا ہی ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے، لیکن حسین نے 72 آدمیوں کے دل و دماغ کو ایک مرکز پر جمع کر کے گویا ہر ایک سینہ میں اپنا دل اور ہر دل میں اپنا استقلال و ودیت کر دیا تھا۔ جیسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ حسین ایک اکیلے میدان جہاد میں حسین ہو کر نہیں آئے تھے، بلکہ باوقت واحد 72 حسین میدان قربانی میں پیش کر رہے تھے۔ یعنی ایسے افراد جن میں ہر ایک قول و قبیلہ اور سن و سال کے باہمی اختلاف کے باوجود اس ایک روح کا حامل تھا، جس روح کو ہم 100 لفظ حسین کے اور دوسرے کسی نام سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حسین اس وقت بھی حسین ہی رہتے جب آپ اپنے اعزاز و احباب کے داغ اٹھانے کے قابل جام شہادت نوش فرما لیتے تھے، لیکن حسین اس وقت بھی اور بلند سطح پر نظر آئے جب آپ نے ان میں سے ہر فرد کو اپنے سامنے راہ حق میں نثار کر دیا۔ پھر اس صورت میں بھی حسین یقینی ایک مخصوص منزل پر ہوتے، اگر اس کے بعد آپ بغیر مقابلہ کیے ہوئے اپنے کو نیزہ و شمشیر کے سپرد کر دیتے، مگر حسین اس وقت بھی اس سے بلند نظر آئے جبکہ انہی باتوں سے جن پر ابھی طفل شیر خوار کا لاشا اٹھا چکے تھے، تلوار کے قبضہ کو مضبوط پکڑا اور مردانہ وار مقابلہ شروع کر دیا۔ تنہائی کے عالم میں اور ہزاروں کے نرگے بھی آپ نے حمزہ، جعفر اور حیدر صفدر کے روایات کو زندہ کر دکھایا۔ حسین اور بھی بلند منزل پر اس وقت نظر آتے ہیں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ آپ نے شدید سے شدید مصائب و آلام میں مبتلا ہونے کے باوجود شریعت اسلام کی عام فرائض تعلیمات کو ایک لمحہ کے لیے نظر انداز نہیں فرمایا۔ چنانچہ اصحاب و اعضاء کے لاشیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ غلاموں کے لیے بھی مساوات اسلامی کو برت رہے تھے، جیسا کہ جون غلام ابو ذر غفاری اور غلام تر کی حالات میں درج کیا جا چکا ہے۔ اور اس موقع پر بھی کہ جب آپ صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے تھے اور جدال و قتال جاری تھا، آپ نے نماز ظہر باجماعت ادا فرما کر احساس فرض کی ہے بے نظیر مثال پیش کی۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ بوقت واحد آپ جہاد بھی کرتے جاتے تھے اور مقاصد جہاد کا عمل اعلان بھی۔ حسین اس وقت بھی حسین ہی رہتے کہ جب آپ صرف اپنے تمام صحابہ و اعضاء کے ساتھ شہید ہو جاتے اور اپنے جہاد کو فانی زندگی کے خاتمہ ہی پر ختم کرتے، مگر اس وقت حسین میدان جہاد میں اور بھی بلند نظر آئے جب آپ نے اپنی شہادت کے بعد کے لیے اس شہادت کے مقاصد کی اشاعت کا انتظام کیا، اپنے اہل حرم اور چھوٹے بچوں کو ساتھ لا کر، جن میں سے ہر ایک فرد شناسی اور حقیقت پروری اس طرح سرایت کیے ہوئے تھی کہ ابن زیاد کے دربار اور یزید کے قصر حکومت میں بھی ان پسماندگان میں سے کسی ایک متنفس نے عمی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ یعنی وہ بیعت کا انکار جس پر حضور کا سر نیزہ پر پہنچ گیا اب بھی قائم تھا، اور اب اس کے علمدار سید سجاد، زینب خاتون، ام کلثوم ہی نہیں بلکہ کم سن بچے فاطمہ، سکینہ اور محمد باقر بھی تھے۔ کردار حسینی کی لامتناہی رفت کی مذکورہ بالا منزل سے ہر ایک منزل وہ ہے جہاں انسانیت سر تسلیم خم کر دیتی ہے اور اسی کو انتہائی امکان سمجھ لینے پر اکتفا کر لیتی ہے، مگر حسینی عمل اس کے بعد بھی آگے بڑھتا ہی نظر آتا ہے اور آخر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ذات میں تاریخ اسلام میں اور تاریخ عالم میں ایک نئے انسانی تصور کا اضافہ کرتی ہے، وہ تصور جس کے خد و خال سمجھنے میں 1300 برس سے اب تک دنیا مصروف ہے اور ابھی بہت کچھ سیکھنا، سمجھنا اور ان لفظوں میں بیان کر سکنا باقی ہے۔ جزاک اللہ۔